السلام علیکم۔ یہاں محفل میں ہم سب نے شرکت کی ہے اور اپنی نوجوانوں کی گفتگو سننے کا موقع ملا، جو کہ ہمارا مستقبل ہے اور روشن مستقبل ہے، اور ہمیں ان سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ وہ خود ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ آگاہ ہو جاؤ میری رحمت سے کبھی بھی مایوس مت ہونا۔ رحمت کو ہم مختلف نام دے سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی رحمت سمجھتا ہو کہ وہ جب سجدے میں جا رہا ہے تو وہ رحمت ہے۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی سمجھتا ہو کہ جب وہ رکوع میں جا رہا ہے تو وہ رحمت ہے، یا جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہے تو وہ رحمت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ رحمت کا بیان کر دیا ہے۔ کوئی ایک خاص متعین عمل اس کے ساتھ جوڑا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ہم میں سے یہ سمجھتا ہو کہ روزہ جب میں رکھتا ہوں تو وہی رحمت ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں، اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں آپ اور ہم شامل کر سکتے ہیں اپنی سوچ اور فکر کے مطابق، لیکن جو ایک نوع انسانی ہے، انسانیت کی تخلیق، زمین اور آسمان تو پہلے سے موجود تھے، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پہلے سے موجود تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں وہ پہلے سے ہی مشغول تھی، رکوع اور سجود وہ پہلے سے کرتے چلے آ رہے تھے۔ اس ساری مشغولیوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان ذات کو تخلیق کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ کتنی عمدہ بات ہے کہ وہ تو ہر چیز جانتا ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے۔ اپنے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھ دی، اپنا مدعا رکھ دیا۔ یہ تو اس کی شان جلالت ہے جس کی کوئی تمثیل نہیں ہے۔ ہمارے آقا مولانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب کوئی اہم کام ہوتا تھا تو اپنے صحابہ کے سامنے وہ بات رکھتے تھے، اور وہ صحابہ کی باتوں کو بڑے غور سے سنتے تھے، اور پھر جس طرف کثرت رائے ہوتی تھی اس عمل کو اختیار کرنا۔ اپنی رائے بھی جائز فرماتے تھے، لیکن جس طرف جنگ احد کا موقع دیکھیں، ضرور آپ یہ چیپٹر پڑھ کر دیکھ لیجئے گا کہ جب حضور علیہ السلام نے یہ سماعت فرمایا کہ کفار آ رہے ہیں، تو آپ نے ایک مجلس شورا بلا لی، ان سب کے سامنے صورتحال رکھی گئی، پھر ان کی رائے طلب کی گئی۔ کیونکہ یہ وقت محدود ہے تو آج مختصراً اس طرف توجہ دلاتا ہے، اس امید سے کہ ہم خود بھی پڑھیں گے، خود بھی ہم مطالعہ کریں گے، اور خود صرف رٹی رٹائی باتیں سننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم خود بھی مطالعہ کریں گے اور دماغ کے دریچے کھول کر مطالعہ کریں گے۔ تو سب صحابہ کے سامنے وہ بات رکھی تھی، دو گروہ ہو گئے۔ ایک نے ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہو رہی ہو تو میں پہلے سے معذرت رکھتا ہوں، اس نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی رائے کو اختیار کیا، اتفاق کیا جائے، بڑے بڑے خندق ہوتے ہیں۔ کچھ نے کہا کہ نہیں ہم ان کے ساتھ بے دلی سے لڑیں گے۔ بہرحال بس گفتگو یہاں تک، آگے خود آپ دیکھ لیجئے گا۔ گفتگو یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی، اور پھر انہوں نے جو بات کہنی تھی وہ کہہ دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، جو میں
इन्नी अअलम, मैं जो जानता हूँ तुम्हें उसका पता ही नहीं। उन्होंने क्या कहा था, इंसान आएगा ये भी कर देगा, ये भी कर देगा, ये भी कर देगा। फिर उन्होंने ऊपर से ये कह दिया कि तुम्हें इबादत करने वाले चाहिए, तो क्या हम वो कम हैं? तो ने कहा था क्या हम इबादत करने वाले कम हैं? हम तो सुबह शाम इबादत करते हैं और कोई बेफरमानी का तस्वुर ही नहीं है, हुक्म उदूली का तस्वुर ही नहीं है। जो अमर है उसकी बजावनी हो रही है। फरिश्तों का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू था बड़ा मजबूत नजर आता है। जो मालिक है वो यही चाहता है, जो आपा होता है वो यही चाहता है कि जो मेरी राया है वो मेरी हुक्म की तस्लीम करे, मेरी बात माने। वो नहीं मानते तो फिर उनको जेल में डाल देता है हुक्मरान, उनको कैद में डाल देता है, उनको सजा देता है। तो वो जब बात सामने आई थी तो फरिश्तों ने अपनी वजाहत की, अपनी राय पेश की। अल्लाह ताला ने उन सब की राय को सुना और फरमाया कि नहीं, तुम्हें नहीं पता, जो मैं जानता हूँ उसका इल्म तुम्हें नहीं। तो दोस्तों, तो वो रहमत ये समझ आता है इबादत की मौजूद, लेकिन रहमत का एक इजहार ये भी था कि नौ इंसानी की तकलीफ हुई, फिर फरिश्तों की, फिर नबियों की आमद हुई, फिर सबसे आखिर में रहमतुल लिल आलमीन की आमद हुई, पूरी दुनिया के लिए जिसको अल्लाह ताला ने रहमत फरमाया। तो आज हम ये कह सकते हैं कि कोई एक अगर बच्चे की विलादत होती है हमारे घरों में तो ये भी अल्लाह की रहमत है। और भी चीजें हैं, लेकिन जो अल्लाह तबारक व तआला ने इबादत की मौजूदगी में नौ इंसानी की तकलीफ का ख्याल जाहिर किया, तो ये एक बड़ी नुमाया बात है। तो एक बच्चे की पैदाइश ये अल्लाह ताला की रहमत का नूर है। उस बच्चे की परवरिश और उसका बड़ा होना और उसका इल्म हासिल करना, मुझे आज तो उम्मीद है कि जो हमारे नौजवान बच्चे हैं इस उर्दू में है उसको समझ सकेंगे। तो उसका बड़ा होना और फिर अकल और फहम को हासिल कर लेना, कुव्वत फैसला को पा लेना, अच्छे और बुरे की तमीज को समझ लेना और फिर कदम आगे बढ़ाना। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई गलती ही नहीं की दोस्तों, इसका ये मतलब नहीं है। वो अल्लाह तबारक व तआला वो कहता है कि मैं गफ्फार ज़ुनूब हूँ, मैं गुनाहों को माफ करने वाला हूँ। फिर सत्तार भी कहता है कि मैं हाँ वो ऐबों को छुपा देगा, रहमान भी हूँ, रहीम भी हूँ। एक मेरे दोस्तों ये मुद्दा नहीं है कि मैंने कोई गलती नहीं। हाँ ये बात अहम है कि गलती के बाद हमने अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया या नहीं किया और उससे हमने माफी तलब की या नहीं की। वो तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते थे हम सुबह शाम इस्तिग़फ़ार करते हैं, अपने लिए इरशाद फरमाते। तो इनसे हमारे नौजवानों की मौजूदगी और आज उनका सामने खड़ा होना, ये गुफ्तगू करना, ये सब खुदा की रहमत है। और हम दुआ करते हैं कि इस रहमत में और भी इजाफा हो, हमारे बच्चे और फले फूले बड़े हो, वो लायक और फायक और काबिल बने और हमारे आने वाले जमाने को और भी रोशन और काबिल कर सकें और करेंगे। यहाँ आने का मकसद, हमारा मौजूदगी का मकसद क्या है? वो अल्लाह ताला का जिक्र है, अल्लाह तबारक व तआला की याद है। अल्लाह ताला का जिक्र तो हम सब करते हैं, नमाज पढ़ते हैं ये अल्लाह ताला का जिक्र है, मस्जिद में जाते हैं ये अल्लाह ताला का जिक्र है, रुकू करते हैं ये अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र है, ये सब अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ हम क्यों आए हैं, हम यहाँ किस लिए आए हैं? आपका अपना नुक्ता नजर हो सकता है। आज इसका ख्याल है कि जो अभी आयत करीमा तिलावत की, अल्लाह ताला फरमाता है मैं तुम्हारी जान की रग से भी ज्यादा तुम्हारे करीब हूँ, मैं तुम्हारे शरग से भी ज्यादा आपके करीब हूँ। यानी कि इतनी कुर्बत है, इतनी अल्लाह तबारक व तआला की हमारे साथ
قربت ہے، اس قربت کا احساس ہم میں سے کس کس کو ہے کہ واقعی وہ میرے ساتھ ہے؟ ایک تو صرف زبانی جمع خرچ ہوتا ہے، خواتین بھی ماشاءاللہ موجود ہیں یہاں پر، اور ان کے حوالے سے بھی وہی بات ہے جو مرد حضرات کے لیے ہے، کہ وہی بات خواتین، خدا خواتین کے ساتھ بھی مردوں کے ساتھ، اس میں کوئی امتیاز نہیں ہے۔ اگر افسوس کا مقام ہے کہ ہم امتیاز کرتے ہیں، عورتوں کے لیے ہمارا فیصلہ کچھ ہوتا ہے، مردوں کے لیے کچھ ہوتا ہے۔ بڑے نمایاں ہمارے ہوتے ہیں جب گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں، بچی پیدا ہوتی ہے تو ہمارا کچھ تأثر ہوتا ہے، بچہ لڑکا پیدا ہوتا ہے تو ہمارا کچھ تأثر ہوتا ہے، تعلیم کا مرحلہ آئے تو بچی کے حوالے سے ہم کچھ ڈرتے ہیں اور کچھ ہم تحفظات رکھتے ہیں، فکر مند ہوتے ہیں۔ لڑکا کوئی بات نہیں، دیکھ جاؤ یہاں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہیں تمہاری جان کے رگ سے بھی زیادہ قریب ہو کہ مرد حضرات صرف ہمارے لیے نہیں گر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نوع انسانی کا ذکر کر رہا ہے، خواتین کے اور مردوں کے درمیان کوئی امتیاز نہیں برت رہا۔ پھر جب شادی کا مرحلہ آتا ہے تو بھی ہماری سوچ فیصلہ لڑکوں اور لڑکیوں کے حوالے سے اتنا متوازن ہوتا ہے، اتنا انصاف اور عدل پر مبنی ہوتا ہے۔ وہ حضرت علی موسیٰ شیخ خدا رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ ملک جو ہے ہر خرابی کے ساتھ چل سکتے ہیں لیکن ناانصافی کے ساتھ کوئی ملک نہیں چل سکتا۔ وہی ہم مثال ہمارے گھر کی بھی ہے، اگر ہم اپنے گھر میں انصاف کا ترازو نہیں تھامتے تو پھر وہ گھر کا ماحول بھی پھر زیر و بم کا شکار ہو جاتا ہے، گاہے چوری گاہے چوری، پھر وہ دھوس و دھاندلی کا مرحلہ آتا ہے، پھر شدت کا مرحلہ آتا ہے، پھر سختی کا مرحلہ آتا ہے، پھر غصے کا مرحلہ آتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تکلیف دینے والی اور پریشان کرنے والی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہاری جان کے رگ سے زیادہ قریب ہیں، تو یہاں ہم ذکر بھی کر رہے ہیں تو یہاں ہم کیوں آ کر کہتے ہیں؟ تو اصل میں چیز یہ ہے کہ وہ جب ہمارے قریب ہے تو ہمیں اس چیز کا احساس بھی تو ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے اس قدر قریب ہے۔ ایک شعر یاد آتا ہے، بدائی صاحب ہمارے سندھ کے شاعر ہیں، چولی منکار ہت نہ گولی ہوت کے لکو کی نہ لگیس چے بارو جو بے پار نائے نیر نہار تومے دیرو دوسرے۔ وہ فرماتے تو دور دراز علاقوں کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اپنے محبوب کو ڈھونڈنے کے لیے، اپنے پیارے کو ڈھونڈنے کے لیے دور دراز سفر اختیار کر رہے ہیں، مشقتیں اٹھا رہے ہو، سامان لاد کر کندھے پہ رکھا، بڑا لمبا سفر کیا، کبھی جنگل میں چلا گیا، کبھی غار میں چلا گیا، کبھی پہاڑوں پر چڑھ گیا۔ وہ فرما رہے کہ یہ کیوں کر رہے؟ یہاں یہیں پر محبوب اپنے پیارے کو نہیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہاں بیٹھے ہوئے نا، ہم اپنے پیارے کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب اس کیفیت میں ہم میں سے کون لوگ ہیں جو اس کیفیت میں پائے جاتے ہیں اپنے پیارے کو ڈھونڈ؟ اگر میرے 10 پاؤنڈ بھی گر جائیں تو میں کتنی شدت سے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا۔ 1 پاؤنڈ بھی گر جائے تو کتنی شدت سے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا۔ ایسا 1 پاؤنڈ میرا کیوں ضائع ہے؟ تو اس وقت ہم اس کیفیت میں تھوڑی دیر کے لیے چلے جائیں، ہم اپنے پیارے کی تلاش میں ہیں، اپنے پیارے کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ ذکر اپنی جگہ پر ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے شہرت سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہو۔ تو بنائزہ فرماتے ہیں تم کیوں اتنے سفر کرتے ہو؟ یہیں پر تم اپنے محبوب کو نہیں ڈھونڈتے؟ پھر آگے اس سے بھی آگے قدم بڑھاتا لائے یہ نہار تو میں دیر و دوست جو ذرا اپنے اندر میں تو جھانکی پاؤ، اپنے اندر میں تو جھانک کر دیکھ لو، اپنے قلب کے اندر ٹٹول کر دیکھو، محبوب تو یہیں چھپا بیٹھا، لیکن ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے۔ تو ذکر تو اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے لیکن اس محبوب کی معیت اور کا احساس یہ بہت بڑی اعلیٰ اور افضل چیز ہے۔
पाने के लिए हम यहाँ बैठे हैं, इसके लिए फिर हम सोहबत को अख्तियार करते हैं, मुर्शिद कामिल की सोहबत। हम ये समझते हैं, हमारा ये मुद्दा है तो मुर्शिद कामिल की जब नजर होती है तो फिर जो दिल के बंद दरवाजे हैं वो खुल जाते। वो मशहूर हदीस आज़म से आमिर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत से हो सकती है। मैं दोबारा फिर इसको देखूंगा, तो ज़हन में आ गई तो मैं अर्ज़ करूंगा, युमिन अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। उनमें से किसी का ईमान नहीं हो सकता, मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने बाप से, अपने बेटे से, सब लोगों से बढ़कर मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार नहीं करता। तो एक सहाबी ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सबसे ज़्यादा आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन शायद उसने ये कहा कि मैं अपनी जान से बढ़कर नहीं करता, शायद भला हो सकता है कभी बेशी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसको यूँ देखा, फरमाया कि क्या अभी भी इस तरह है? तो थोड़ी देर उसने सोचने के बाद अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं, अभी मैं अपनी जान से ज़्यादा तुम्हें आपसे मोहब्बत करता हूँ। ये वो नज़र करम थी, ये वो निगाह करम थी, ये वो तवज्जो बातनी था, ये वो बातनी तवज्जो था। जब उस सहाबी ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर पड़ा तो उसकी वो बंदरी थे, जो भी थे, वो खुल गए। उसने कहा अब तो मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज है। तो हम मुर्शिद कामिल की सोहबत में जाते हैं, इसलिए जाते हैं कि जब वो तवज्जो फरमाता है हमारे दिल पर तो हमारे दिल के दरीचे खुलते हैं, जो फिर महबूब के और हमारे दरमियान रुकावटें वो हट जाती हैं। अभी जो दोस्त इमरान साहब ने बड़ी प्यारी आफाना एक गुफ्तगू, एक कलाम सुनाया जिसमें कंघी का जिक्र था कि मैं कंघी बन जाऊं, कंघी बन जाऊं मैं अपने महबूब के जुल्फ को संवार। मेरे दोस्तों, ख़वातीन और हज़रात, कंघी जो पहले ज़माने में लकड़ी से बनती थी, उस कंघी के बनाने के लिए, उस कंघी को, इस शक्ल को अपनाने के लिए क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ता था। एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ है जिसको कोई देख ही नहीं रहा, किसी कारपेंटर की नज़र उस पर पड़ी, उसने उस लकड़ी के टुकड़े को उठाया और उसको देखा, कहा हाँ ये चीज काम की हो सकती है। फिर ले गए अपने वर्कशॉप में, फिर उस पर रंदा चलाया, फिर आरी चलाई, फिर उसको जो है बड़े मुख्तलिफ अपने औजारों से, अब देखें उस लकड़ी पर जब रंदा चलता होगा, जब उसकी खाल उतरती होगी तो क्या क्या मुशक्कत और क्या तकलीफ और क्या अजियत का मरहला होगा। फिर रंदा, आरी, तीर और क्या कुछ चीजें कारपेंटर के पास होती हैं, वो आजमाता चला गया। फिर मोटी आरी के बजाय वो पतली आरी उठाई, फिर उसके एक उसके जो एक दांत कहा जाए या जो खड़ी हुई चीज जो बालों को संवारती है, उसके अंदर फिर उसने बड़ी मेहनत से, निफासत से वो आरी चलाता गया, फिर रेगमाल लगाया, रगड़ा। जरा हम रेगमाल लगा सकते हैं अपनी दिल पर एक लम्हे के लिए, लगाकर चला गया, फिर उसकी एक शेप बन गई, फिर वो लकड़ी नहीं वो कंघी बन गई। इतनी मुशक्कतें उठाने के बाद ये भाइयों, हम तो सिर्फ इस वक्त इंसान नाम के हैं। अगर कामिल और सही इंसान बनना, यानी वही लकड़ी वाली सूरत है हमारी, अगर कोई शक्ल हम अपनाना चाहते हैं तो फिर किसी उस्ताद के हत्थे हमें चढ़ना पड़ेगा। उस्ताद ऐसा हो जिसका इल्म सही हो, जिसकी नीयत सही हो, वो उसमें से उसके अंदर जो मौजूद एक खूबसूरत चीज है, वो कंघी भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, वो टेबल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, वो देख ले हाँ इस लकड़ी के पीस के अंदर जो है वो मुझे सारी चीजें नजर आ रही। ये होती है दूर अंदेशी, ये होती है दूर अंदेशी। मतलब हम देखते हैं हाँ ये फुला का बेटा है, फुला उसका बाप है, फुला उसका दादा है, चलो भाई ये काफी। लेकिन जो कामिल की नजर होती है
شخص کے اندر جو موجود صلاحیتیں ہوتی ہیں اس کو پرکھ لیتی ہے. وہ اس کی صحبت میں جب بیٹھتا ہے تو اپنے آپ کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے. وہ جب مٹی جھاڑنا شروع ہو جاتی ہے، مٹی جھاڑنا شروع ہو جاتی ہے. یا تو وہ اپنے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے مولانا سبحانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب تم میرے پاس آؤ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مِحَنَةِ الدَّوَاءِ. آپ کے ارشاد کے وہ جملہ مجھے کچھ یاد آ رہا ہے. فرماتے تم میرے پاس آؤ تو میری کڑوی دوائی پر پھر صبر کر دو. ایسے نہیں کہ وہ میٹھی دوائی چلے، میری کڑوی دوائی پر صبر کر. پھر کہتے ہیں میرے دروازے کے چوکٹ کو اپنا سرانہ بنا لینا، ہلنا نہیں ہے، اس کو سرانہ بنا لینا. تو دوستو پھر وہ پھر اس کو اس پر محنت آزماتا ہے، اپنا ہنر آزماتا ہے. تو اس سے وہ ایک انسان برآمد ہوتا ہے جو پہلے سے مختلف انسان ہوتا ہے. تو ہم یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں تو اس پہچان کو پانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہے تو اس کی موجودگی اور اس کی معیت کا لطف کیا ہوتا ہے. معیت گر نہ ہو تیری، معیت گر نہ ہو تیری تو گھبراؤں گلستان میں. اے محبوب اگر تو میرے ساتھ نہیں ہے تو پھر بغیچہ ہو، گلستان ہو، گلشن ہو، میں گھبرا کرتا. ہمیں تو گھبراہٹ نہیں ہوتی. یو کے میں آ گئے ہم تو خوش ہیں، ہم تو بڑے مزے لے رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا مال کر لیا اور پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں بڑی حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں. لیکن جو ہم ایک محبت اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے جب اس کا ذکر کریں گے تو وہ کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا. ہم ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ وہ کہاں ہے، اس کو ہم پانا چاہتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. معیت گر نہ ہو تیری تو گھبراؤں گلستان میں. ایسی ہونی چاہیے. ہم تو بڑے لذت اور مزے میں ہیں اور کہتے ہیں خدا کی قربت بھی چاہتے رہے. اگر تو میرے ساتھ لہو نہیں ہے، معیت گر نہ ہو تیری تو گھبراؤں گلستان میں. رہے گر ساتھ تو صحرا میں گلشن کا مزہ پاؤ. اگر تو میرے ساتھ ہوگا تو پھر یو کے میں ہوں یا پاکستان میں، پھر میں جنگل میں ہوں یا بیابان میں، کہتا ہے فرق نہیں پڑتا. وہ بیابان نہیں ہوگا تو وہ میرے لیے وہ گلستان ہوگا. یہ ہے محبوب کی معیت کی پہچان. تو اس لیے میرے دوستوں آپ کے طبیعت کے نازک پر گران گزرے طویل گفتگو تو آج خود کا مطلب ہے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہے. تو جو باتیں عرض کی گئی تھی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت کا احساس، اور پھر ایک اور مثال بھی ہے. ہمارے سندھ کے بڑے شاعر گزرے ہیں میاں بخت. وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے انداز میں وہ شعر تو بڑے لاجواب ہیں، آج ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات حضور علیہ السلام کی نہر مبارک سے تھی. ان کی اپنا انداز. کہتا ہے میں نے اس لالے سے پوچھا کہ یہ تجھے شرف کیسے ملا کہ تم محبوب کے قدموں میں آ گئی ہو، اور پھر تمہیں یہ شرف کیسے ملا. وہ شاعر ہیں، وہ شاعر گفتگو کرتے کیسے ملا کہ تم زمینوں سے اٹھ کر عرش بری تک چلی گئی. اس نالے مبارک سے وہ گفتگو کر عرش بری تک چلی گئی. جو ہم نے سنا ہے تقاریر روایت میں کہ جب بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کا موقع حضور علیہ السلام کو میسر ہوا تو آپ نے نالے مبارک اتارنے کی یا عرش کی طرف بڑھتے ہوئے اتارنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، نالے کے ساتھ آ جاؤ. جو علماء سے سنا ہے آج اس کو اس کی کوئی تحقیق نہیں ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں یہ بھی تمہیں شرف ملا کہ تم عرش پر گئی اور یہ حکم ہوا کہ نالے مجھے تو بتاؤ. تو پھر وہ نالے اپنی بات سناتی ہے. اے وقت سن لو، میں تو ایک ادنا سا جانور تھا، یعنی جانور تھا. مجھے پھر جانور کو جو ہر شخص ہانکتا ہے، بگاتا ہے، گھاس کھلاتا ہے، نہیں کھلاتا، ایسے ہی جانور تھا. مجھ پر ایک کسائی کی نظر پڑی. اس نے
پسند کر لیا, 4 روپے دے کر مجھے خرید لیا, لے گیا مجھے کسی مذبح خانے میں, مجھے لٹا دیا, پھر اس نے چھری پھیری, میں تڑپنے لگی, میرا خون بہنے لگا, میں سمجھ گئی کہ میں گئی کہاں سے, میں تو ختم ہوں. نہیں, پھر اس نے اپنے تیز ترار جو اس کے چاقو تھے, جو اس کی مختلف اوزار تھے, وہ مجھ پر وہ چھریاں پھینکنا شروع کر دی, میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, اور میرے اس جسم کی کھال اس کو اتار کر پھینک دی. پھر اس نے اس کھال پر کسی اور نے اس کھال کو پسند کیا, کچھ پیسے دیے, پوری کہانی بتا رہا ہے. تو اس پر نمک چھڑکا, کیا نمک پڑا, میں تو جل گئی. نمک جب زخم پر پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے. پھر اس نے پھر وہ ساری باتیں بتاتے بتاتے کہتا ہے, پھر میں کسی موچی کے ہاتھ کر کے, اس نے سوچا واہ یہ کیا اچھا چمڑا ہے. پھر اس نے اپنی زور آزمائی شروع کر دی, پھر مجھے کاٹا پیٹا, اور پھر مجھے ایک کسی سانچے میں ڈال دیا, پھر مجھے میرے اوپر اپنے زوردار مترکوں سے مجھے مارا پیٹا, پھر مجھے سلائی کی, میری سلائی کی. میں دیکھتی رہی سارا منظر, یہ کیا ہو رہا ہے. تکلیف برداشت سے باہر تھی, لیکن پھر ایک موقع پر میں نے ایک شکل اختیار کر لی. اس نے یوں اٹھا کے دیکھا, اس نے کہا ہاں اب یہ صحیح ہے. تو وقت فقیر کہتا ہے ہاں یہ ٹھیک ہے. پھر کہتا ہے وہ لے گیا بازار, وہ کسی دکان پر جا کر اس نے اس کو پیش کیا چند روپوں کے بس. اس دن حکم ہوا تھا کہ محبوب کے قدموں کے لیے کوئی محبت والا چلا گیا تھا مارکیٹ میں, اس نے سینکڑوں جوتیاں دیکھی, کوئی قسم نہیں آئی. اس شخص کی نگاہ انتخاب مجھ پر پڑی, مجھے اٹھایا اور خریدا, اور جا کر محبوب کے ہاتھوں کو پیش کیا, اور اس نے پسند کیا, اس نے اپنا پاؤں ڈال دیا. اس دن مجھے یہ شرف مل گیا. تو دوستو, یہ شرف اور شان ایسے گھر بیٹھے نہیں ملتا, اور صرف کھانا کھانے سے, لنگر کھانے سے, یا عیش اڑانے سے, یا کچھ تعریفیں کرنے سے نہیں ملتا. اس کے لیے بڑے ظلم اور ستم جسم پر سائنس پڑ جائے. محبوب کے قدموں تک پہنچنا ہے, محبوب کی معیت تک پہنچنا ہے, اس کی موجودگی کو محسوس کرنا ہے, تو پھر یہ سارے مرحلے طے کرنے کی ضرورت ہے. تو آخر میں طریقہ ذکر, یہ بڑی مسرت ہوئی دوستوں کی کوششوں کا سن کر. وہ الحمدللہ نہ صرف ذکر کی باتیں سلاؤ اور ڈنوی, نیلسن, بولٹن اور کافی علاقے کے دوست منعقد کر رہے ہیں. ایک چھوٹی سی شمع روشن کی ہے تو سالوں سے اس شمع کو جو ہے وہ دوست اپنے ہاتھوں سے یوں سنبھال کے رکھے ہوئے بجھنے نہ پائے. یہ بھی اللہ کا تعالیٰ کا کرم ہے. اور اس شمع کو روشن کرتے کرتے 10 اور شمعیں روشن ہوئی ہیں, اور یہ شمعیں انشاءاللہ نہیں بھی. ایک بلب روشن ہوتا ہے تو اندھیرا بھاگتا ہے, لیکن پھر بھی ہوتا ہے. 2 بلب روشن ہوتے ہیں تو اور روشنی, 10 بلب روشنی اور روشنی, 50 اور روشنی. تو یہ الحمدللہ یہ شمع سے شمع روشن ہو رہی ہے. تو دوستوں کو آخری آپ کو شاباش, ابھی الحمدللہ خدا نے آپ کو منتخب کیا ہے. تو اس سلسلے کو زندگی کی محفلوں کو جاری رکھیں, اور اس سے پریشان مت ہو کہ یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا. بس اپنا کام کیے جائیں, اور جو احباب ہم ہیں محبت کرنے والے, ہم اس محبوب کی تلاش میں وہاں پہنچتے رہیں, وہاں بیٹھیں ان لوگوں کے ساتھ جو میرے محبوب کا تذکرہ کرتے ہیں, جن کو دیکھ کر محبوب یاد آ جائے, اللہ تعالیٰ یاد آ جائے, جن کے ساتھ بیٹھ کر مرشد کامل کا فیض مل جائے. ان کے ساتھ ہم بیٹھنے سے گھبرائیں گے, کبھی کام آ جائیں گی, مجبوریاں آ جائیں گی, بہانے عذر ملیں گے, لیکن عذر بہانے سب ختم چل پڑے. ہمارے محبوب محمد اسماعیل احمد پریالوں والے نقش بندی سلسلے کے گزرے گئے, ان کی مزار خیر کو میرس میں ہے, یہ زیارت عام و خاص ہے. وہ مختوم محمد راشد فیروزہ گھڑی کے پہلے مرشد تھے. پھر بعد میں مختوم محمد راشد نے سلسلہ قادریہ میں اجازت حاصل کی تھی. تو ان کی خدمت میں ایک شخص آتا تھا ہر سال, مختوم اسماعیل احمد صاحب پریالوں والے آتا تھا. وہ خدمت میں حاضر ہوتا اور ایک کھیت سے آتا تھا. تو وہ 2 سال نظر نہیں آیا. 2 سال کے بعد آیا تو آپ نے اس سے ملاقات کی. آپ نے فرمایا یہ دوست تو 2 سال نظر نہیں آیا, کیا ہوا؟ اس نے عرض کیا کہ حضور میں ہر سال آپ کے لیے کیس بناتا ہوں, گزشتہ سال میرے پاس اتنے پیسے نہیں
کہ میں کھیس بناؤں، تو کھیس نہیں بنا تو مجھے شرم سے آ گئی کہ میں کیسے آؤں آپ کی خدمت میں. تو اس وجہ سے ہم آپ کے پاس حاضر نہیں ہو سکے. تو آپ بڑے دکھی ہوئے، آپ کی کیسے تبدیل ہو گئی؟ آپ نے کیس اٹھا کر دور رکھا. آپ نے فرمایا ایسا کیس کس کام کا جو دوست کو دوست سے دور کر دے؟ یہ کس کام کا کیس ہوا؟ تو دوستوں یہ بہانے حضور کو بڑے ملیں گے، لیکن جو بھی حالت ہو جائیں، بات کے ذکر میں بیٹھیں، صحبت کریں، فائدہ ہی ہوگا، انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا. تو ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں دل ہے، توجہ رکھے، دل میں ذکر ہو رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، اللہ 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 اللہ. یہ خفی ذکر ہے، پہلے بھی ذکر کا طریقہ ہے، دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ ذکر کریں اور ایسے سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ ہے. وہ فرماتا ہے میں تمہیں یاد کر رہا ہوں، ایسے سمجھے وہ میرے ساتھ مجھے یاد کر رہا ہے. اللہ 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 اللہ. وہی بات جو حضور علیہ السلام نے صحابی کو فرمائی تھی، کیا تم اب بھی مجھ سے اتنا پیار نہیں کرتے؟ وہ اپنی جان سے کرتا. تو اس نے تھوڑا سوچا نہیں، اب تو آپ مجھے جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. تو وہی کیسے دل کی ہوگی کہ محبوب سے پیار جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. تو ذکر کثرت سے کریں اور مراقبہ کریں، جو پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے. ہم سب نماز کی پابندی کریں، نماز جب کے حضور خشوع خضوع سے پڑھیں، رمضان کے روزے رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں، حج فرض ہے ہم اس کی ادائیگی کریں، اور صحبت کریں اور محبت کریں، اور اپنی پیار اور محبت کی تقسیم میں کبھی بھی کوتاہی نہ برتیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کو دیکھ کر مسکرا دو، آپ نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے. تو اس میں کوئی بھی کنجوس پن کا مظاہرہ نہ کریں. جتنی محبت پیار شفقت بڑھاتے چلے جائیں. اگر کوئی اچھا نظر نہیں بھی آتا پھر بھی اس کے ساتھ محبت کا برتاؤ کریں. کوئی رویہ قسم نہیں ہے تو بھی اس کی ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے چلے جائیں. اس طرح بن جائیں جس طرح کہ یہ نہ ہو کہ مطلب اور مقصد والی محبت، مفاد والی محبت، اس سے انکار نہیں ہے، وہ بھی آدمی کرتا ہے، لیکن ایسی محبت ہو جو بے لوث ہو. مفاد والی مطلب والی محبت ایسی ہوتی ہے کہ پھر آدمی کا مطلب پورا ہو تو اس کی ختم. اس طرح گھنی چھاؤں کی طرح، درخت کی طرح بن جائے جو ہر ایرے ایرے کو اپنے طرح کو چھاؤں مہیا کر دیتا ہے. بیری کے درخت کی طرح ہم نہ بنے. ہمارے سندھ میں کہتے ہیں کہ بھائی سندھی زبان کے جملے کہنے کے بجائے میں اردو میں کہتا ہوں، بھائی تم نے اپنے دروازے پر بیری کا درخت لگایا ہے کیا پگڑی اتروانے کے لیے؟ کیونکہ اس میں کانٹے ہوتے ہیں نا، اس میں کانٹے ہوتے ہیں. وہ جیسے آپ کوئی شاخ لگ گئے تو پھر کپڑا پھنس جاتا ہے. تو اس طرح کا ہمارا رویہ نہ ہو کانٹوں والا کہ جو بھی آئے بیچارہ وہ اپنی پگڑی بچانے کے چکر میں ہو، میں یہاں سے جاؤں تو پگڑی بچی گئے. اس طرح کا رویہ ہمارے نہیں ہونا چاہیے. اور یہ دوست چیریٹی کا دوست کام کرتے ہیں، صلاح کے دوست یہ الحمدللہ یہ کام کرتے ہیں، خدمت خلق کا. ہمارے دوست جو دربینے ہیں وہ کرتے ہیں، دیگر احباب کرتے ہیں، ان سب کی اس خدمت خلق کے جذبے کو اللہ تعالیٰ قائم کرتے اور قبول فرمائے. تو آپ سب کا بہت شکریہ. بس یہ گزارش ہے کہ محبت سے ملتے جلتے رہیں، کبھی ایک دوسرے کو بھول نہ پائیں، اور دل سے جڑا رہے اور ذکر جاری رہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتیں، رحمتیں، مغفرتیں، بھلائیاں، صحت، سلامتی، آسانیاں، کامیابیاں سے نوازے. جزاک اللہ.